نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ آج اللہ کی توفیق اور اللہ کی مہربانی سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 62، 63 اور 64 کو دیکھیں گے۔ پہلے آپ 62 کو دیکھیں۔ اِنَّ بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، والذین واو اور کے لیے آتا ہے، اور وہ جو یہادو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصرانی کا دوسرا نام عیسائی بھی ہے، والصابین اور صابی، یہ صابی کون ہوتے ہیں؟ ان کو مشرک بھی کہا جاتا ہے۔ من جو کوئی آمنہ ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعملہ اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلہم پس ان کے لیے اجرہم اجر ہے ان کا، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ یہ بہت دفعہ آ چکا ہے، اور جب اخذنا اٹھا لیا، پکڑ لیا، لے لیا ہم نے، نہ ہم نے، میثاقکم پختہ عہد، کم تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، فوقہ ہوتا ہے اوپر، اور جیسے اب انگلش میں ابو کہا جاتا ہے اوپر، تمہارے اطور طور کو، خذو پکڑو، ما جو آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، بقوت ساتھ قوت کے، واذکروا اور یاد کرو، ما جو فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ، ثم پھر تولیتم پھر گئے تم، یعنی اپنی بات سے پھر گئے، من بعد اس کے، ذالکا اس کے، فلولا پس اگر نہ ہوتا، فضل اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ لکنتم البتہ ہوتے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ دیکھو، خواہ ایمان والے ہوں یا یہودی یا عیسائی یا مشرک، جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرتا رہے گا، اسے اس کے عملوں کا صلہ اس کے رب کے پاس ملے گا، اور نہ اسے کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ کرایا اور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھایا، اور فرمایا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوط تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے مان لو، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، پھر تم اس کے بعد پھر گئے، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارے میں پڑ جاتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ، دیکھو خدا خواہ ایمان والے، یعنی یہ دعوت سب کے لیے دعوت ہے، چاہے مسلمان ہیں، چاہے عیسائی ہے، یہودی ہیں، یہ سب بھی مسلمان تھے کیونکہ ان کے اوپر بھی اسلامی کتابیں اتاری گئی تھیں، یا مشرک ہو، یہ سب کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، تو یقیناً اور نیک کام کرتے رہو گے تو اس کا صلہ تمہیں اللہ کے پاس سے بہت اچھا ملے گا۔ اور یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر ہم بھی اس کتاب کو، قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اوپر کی جو آیات ہم نے ابھی دیکھی تھیں کل کی آڈیو میں، ہم نے اس میں دیکھا تھا کس کے ذکر تھا؟ مخالفین اسلام کا ذکر تھا، جو نافرمانیوں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ ممنوع چیزوں کے بھی مرتکب ہو رہے تھے، کاموں کے بھی مرتکب ہو رہے تھے، جو اللہ کی حرمتوں کے پردے چاک کرنے میں بے باک تھے اور حدوں سے آگے بڑھنے میں چست اور چلاک تھے۔ پھر ان پر جو عذاب اترا اس کا بھی ذکر تھا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جن پہلی قوموں نے خلوص سے عبادت اور اطاعت کی، چاہے وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے، ان کی نیکیوں کا ثواب یقینی ہے، اور یہی حال نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک رہے گا۔ جو نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا وہی ہمیشہ کی سعادت لوٹے گا، نہ اس کو مستقبل کا خوف ہوگا اور نہ ماضی کا غم۔ یہودی کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہودی کہا جاتا ہے، جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو کہا جاتا تھا۔ صابی ویسے تو ہم مشرک کے زمرے میں ہی آتا ہے، لیکن مشرک تو ہے اللہ کے دین سے انکار کرنے والا،
لیکن صابی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی چیز کو نہیں مانتے۔ پہلے مختلف قومیں جو گزری ہیں وہ کوئی چاند کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی، کوئی پتھروں کی، کوئی سورج کی، لیکن صابی ایسے لوگ تھے جو کسی کو بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کا نظام خود بخود ایسا چل رہا ہے، اور یہ وہ قوم تھی جس نے اپنے نبی کے احکامات کو بھی ظاہر کیا اور کسی اور نبی کے احکامات کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ اپنی مرضی سے ہی عبادت کرتے رہے۔ صابی کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتی چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ صابی بھی نصارہ ہی کا ایک فرقہ تھا، لیکن یہ کسی بھی کتاب کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کی عبادت تو کرتے تھے لیکن اپنے طریقے سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کر رہی ہیں کہ اس امت کے اہل ایمان یہودی، نصارہ اور صابی میں سے جو کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور اپنے رسولوں کی تصدیق کرے گا، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ان پہ کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کا کیا اصول ہے؟ پیاری بہنوں، کامیابی کا ایک ہی پختہ اصول ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہوں، اس کی بنا پر اللہ کے ہاں ان کے کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ہی اصول ہے، ایمان اور عمل صالح۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، وہی انسان آج کا کامیاب انسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات ممکن نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میری بات سنے، یعنی میری شریعت کے مطابق چلے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، یعنی اسلام، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں سے ہوگا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، اور یہ حدیث تھی، حدیث نمبر مسلم 306۔ حضرت عبادہ بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس بات کا قائل ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی بندی حضرت مریم کے بیٹے اور کلمۃ اللہ ہیں، جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اور روح اللہ ہیں، اور یہ کہ جنت حق ہے اور دوزخ حق ہے، تو وہ جنت کے 8 دروازے میں سے جس دروازے سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مسلم آیت نمبر 140۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا تو اس سے ہرگز وہ قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے میں سے ہوں گے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 85۔ تو پیاری بہنوں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان لانے کی یہی آخری صورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد انہی کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اگر اس بات کو نہیں مانا جائے گا تو اس کے بغیر کسی بھی عمل کی جزا آخرت میں نہیں ملے گی۔ البتہ دنیا میں اچھے کاموں کی جزا ضرور دی جاتی ہے۔ اکثر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں نا کہ دنیا میں بہت نان مسلمز ہیں لیکن ان کے پاس بہت دولت ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے علاقوں میں بہت خوش ہیں، اور بعض ایسے نان مسلم جو بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں، جس میں آپ نے سنا ہوگا ملکہ ڈیانا کے بارے میں کہ وہ بہت خدا ترس تھیں، انگلینڈ کی بادشاہ کی بہو تھی، وہ بہت خدا ترس تھی، بہت نیکی کے کام کرتی تھی، رفاہی ادارے چلاتی تھی، لیکن پیاری بہنوں یاد رکھیں ان کا اجر ان کو دنیا میں ہی ملے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے، شرم و حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا بوجھ اپنے اوپر نہیں رکھتا، ان کو ضرور اجر دنیا میں ملے گا، لیکن ان کا اجر صرف دنیا تک ہوگا، آخرت میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، اور جب ہم نے پختہ عہد لے لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو اونچا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوہ طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی اور بنی اسرائیل اس کے نیچے تھا، فرشتوں نے اس پہاڑ کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو کچھ
تورات میں دیا گیا ہے، جو کچھ بتایا گیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، مضبوطی سے پکڑ لو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تورات میں ہے اس کو سیکھو، اس کتاب کی تلاوت کرو، اس پر عمل کر کے یاد رکھو، اس کتاب کو یاد رکھو، اس کو بھلاؤ نہیں، اس میں غور و فکر کرو، بے شک ذکر دل سے کرو یا اس پر عمل کرو۔ اور جو کچھ تورات میں حلال و حرام ہے اس کو یاد رکھو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، جو اس میں ہے اس کو یاد رکھو، اس پہ عمل کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو اس میں ثواب و عذاب ہے اس کو بھی یاد رکھو، اور اس کی کتاب کو خود بھی پڑھو اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کی تعلیمات دو، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب کے خوف سے بچ جاؤ۔ اب پیاری بہنوں، یہاں پہ لفظ آیا میثاق۔ میثاق کا مطلب ہے پختہ وعدہ۔ اب اگر آپ کسی سے وعدہ کر لیتے ہو کہ میں آپ کو گفٹ دوں گا اور آپ وعدہ پورا نہیں کرتے تو یہ میثاق نہیں ہے۔ میثاق کا مطالبہ اللہ کی وحدت پر ہے، یعنی اللہ اگر اپنے بندے سے عبادت کرواتا ہے تو اس کا انعام بھی اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے میثاق، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ ایسے دہشت ناک صورتحال کیوں پیدا کی گئی تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل اس قوم کے افراد تھے جنہوں نے نیکی کی بات کو کم ہی قبول کیا تھا۔ اپنے بھائی بندوں کو قتل کر دینا، انبیاء کرام کو علیہ السلام کو مار ڈالنا، زیادتیاں کرنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا ان کا دستور تھا۔ انہی میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندر و سور بنا دیا۔ ان کے دلوں کی سختی اس قدر شدید تھی کہ جس کے ساتھ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی وعدہ نبھا سکتے۔ اور جب کبھی دل سخت ہو جاتی ہے تو پھر اس کا علاج اسی طرح کیا جاتا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کیا ہوا طریقہ کار ہے۔